قصص النبیین پارٹ نمبر 1 کا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے تھے۔ 10 سبق ہم نے پڑھا، یہاں پر ہم 11واں سبق پڑھتے ہیں۔ موعظۃ التوحید، توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ موعظۃ النصیحت، توحید کی نصیحت، اللہ کو ایک ماننے کی نصیحت۔ قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا، ذالکما مما علمنی ربی، یہ تمہارے لیے، یعنی یہ تعبیر تمہارے لیے، تمہارے حق میں اس میں سے ہے جو مجھ کو میرے اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ یہ تعبیر میرے اللہ کے عطا کردہ علم کا ایک حصہ ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَا يُؤْتِي عِلْمَهُ كُلَّ أَحَدٍ، آتا یوتی عطا کرنا دینا، لیکن اللہ رب العزت نہیں دیتا اپنا علم ہر ایک کو اپنا علم نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یؤتی علمہ المشرک، یقیناً اللہ رب العزت اپنا علم ایک مشرک کو نہیں دیتا، شرک کرنے والے کو نہیں دیتا۔ هل تعرفان لماذا علمنی ربی، کیا آپ دونوں جانتے ہو کیوں مجھ کو میرے رب نے علم دیا ہے، علم عطا کیا ہے؟ لأنی ترکت طریق اہل الشرک، کیونکہ میں نے شرک کرنے والوں کا راستہ ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ واتبعت ملة آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اتباع یتبع معنی اتباع کرنا، پیروی کرنا، ملت دین، اور میں نے میرے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کر لی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان لنا یعنی ہمارے لیے جائز نہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک کریں، کوئی بھی چیز شریک کریں۔ قال یوسف، یوسف علیہ السلام نے کہا، وَهَذَا التَّوْحِيدُ لَيْسَ لَنَا فَقَط، اور یہ توحید اللہ کو ایک ماننا صرف ہمارے لیے نہیں ہے، بل ہوا للناس جمیعا، بلکہ وہ تو تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ یہ ذالکہ کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تعظیم اور بڑائی کا اظہار اور اس کو بتلانے کے لیے یہاں پر ذالکہ کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ یہ جو علم ہے یا یہ توحید ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ جیسے قرآن میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ترجمہ کرتے ہیں، یہ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، البتہ بہت سارے لوگ شکر گزاری نہیں کرتے، شکریہ اللہ کا ادا نہیں کرتے۔ وَهُنَا وَقَفَ يُوسُفُ وَسَأَلَهُمَا، اور یہاں یوسف علیہ السلام ٹھہر گئے اور ان دونوں سے پوچھا، ان دونوں سے سوال کیا۔ تقولون رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المطر، آپ لوگ کہتے ہو خشکی کا رب، سمندر کا رب، رزق کا رب۔ ونحن نقول اللہ رب العالمین، جبکہ ہم واو حالیہ، جبکہ ہم کہتے ہیں اللہ
سارے جہاں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ متفرقون الگ الگ، ارباب معبود، رب کی جمع، قہار غلبہ رکھنے والا۔ کیا الگ الگ معبود زیادہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جو ایک ہے، واحد ہے اور ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے اور غالب ہے؟ این رب البر ورب البحر ورب الرزق ورب المطر۔ کہاں ہے خشکی کا رب، سمندر کا رب، رزق کا رب، روزی کا رب اور بارش کا رب؟ ارونی ارا یوری دکھانا، مجھ کو دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کیا انہوں نے زمین سے پیدا کیا؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی شریک ہے، ساتھی ہے آسمانوں میں، یا ان کا کوئی آسمانوں میں ساتھی اور سازی ہے؟ انظروا الی الارض، زمین کی طرف دیکھو، وإلی السماء، آسمان کی طرف دیکھو، وانظروا الی الانسان، انسانوں کو دیکھو۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اس کے علاوہ، پس تم لوگ مجھ کو بتلاؤ کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اللہ کے علاوہ ہیں۔ وَكَيْفَ رَبُّ الْبَرِّ وَرَبُّ الْبَحْرِ وَرَبُّ الرِّزْقِ وَرَبُّ الْمَطَرِ، اور کیوں کر سمندر کا رب، کیوں کر خشکی کا رب، سمندر کا رب، روزی کا رب اور بارش کا رب ہو۔ اسماء سمیتموہا، اسماء اسم کی جمع ہے، نام، سما یسمی نام رکھنا، چند نام ہے، یہ چند نام ہے، ہادی اس سے پہلے چھپا ہوا ہے، یہ چند نام ہے جن کو تم لوگوں نے رکھ لیا ہے۔ انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے، یہ چند نام ہے جس کو تم ہی نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیا ہے۔ الحکم للہ، حکم یہاں پر حکومت، بادشاہت اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے۔ الملک للہ، ملکیت اللہ کی ہے۔ الارض للہ، زمین اللہ کی ہے۔ الامر للہ، حکم اللہ کا ہے، امر اللہ کا ہے۔ لام یہ تخصیص کے لیے، سب اللہ کے لیے خاص ہے۔ لا تعبدوا الا ایاہ، تم مت عبادت کرو مگر اس کی، یعنی صرف اسی کی عبادت کرو تم۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، پائیدار دین ہے، یہی پائیدار راستہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، البتہ اکثر لوگ لا یعلمون سمجھتے نہیں ہیں۔ علم یعلم جاننا یا سمجھنا ترجمہ ہوگا، البتہ اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، تعویل الرؤیا، خواب کی تعبیر، تعبیر رؤیا خواب۔ فلما فرغ یوسف من موعظته اخبرهما بتاویل الرؤیا، اور جب فارغ ہو گئے یوسف علیہ السلام اپنی نصیحت سے، ان دونوں کو خبر دی، ان دونوں کو بتلایا خواب کی تعبیر۔ فرغ یفرغ، فارغ ہونا۔ قال،
اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ، یوسف علیہ السلام نے کہا بہرحال تم میں سے ایک وہ اپنے مالک کو یعنی اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، سقا یسقی پلانا، وہ ساقی بنے گا اپنے بادشاہ کا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور بہرحال دوسرا، فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، سلب یسلب سولی پر چڑھانا، فَيُسْلَبُ سولی پر چڑھایا جائے گا، مضارع مجہول۔ بہرحال دوسرا تو اس کو سولی چڑھایا جائے گا، اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، تو پرندے اس کے سر سے نوچیں گے، پرندے اس کے سر کو نوچیں گے، کھائیں گے۔ وقال للأول، اور پہلے سے کہا، یوسف علیہ السلام نے پہلے والے شخص سے کہا، اذکرونی عندک، اذکرنی عند ربک، آپ میرا تذکرہ کرنا اپنے آقا کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس۔ وخرج الرجلان، اور دونوں آدمی چلے گئے۔ وکان الاول ساقیا، تو پہلا آدمی، پہلا شخص، للملک، بادشاہ کا ساقی بن گیا، کان یکون بننا، وصلب الاخر، اور دوسرے کو سولی دے دی گئی۔ ونسی الساقی ان یذکر، ونسی الساقی ان یذکر یوسف عند الملک، نسین سے بھولنا، ساقی پلانے والا، شراب پلانے والا، اور ساقی بھول گیا کہ وہ ذکر کرے یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے پاس، بادشاہ کے پاس یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرے، ساقی بھول گیا۔ وَأَقَامَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ سِنِينَ، سنۃ جمع سنین، چند سال، اقامہ یقیم رہنا، اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں، جیل میں چند سال اور رہے۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں چند سال ٹھہرے رہے۔ یہ ہمارا سبق پورا ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔